جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو وہ زبان ذلیل ہے جو ان کی یاد سے بے خبر بیقین و قلب علیل ہے جو نبی کے ذکر سے آشنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، رمضان مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور عید الفطر بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے۔ عید کے موقع پر جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں پہنچ کر دوگانہ نماز ادا کریں، وہیں ہمیں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں۔ آج کی مجلس میں صدقہ فطر ہی سے متعلق گفتگو ہوگی اور اس بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، صدقہ فطر اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کی مشروعیت قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے زکوٰۃ دی۔ یہ ایک روایت کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بن عوف اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے صدقہ فطر کا حکم دیتے تھے اور دلیل میں اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی سے، حضرت ابو سعید خدری سے اور دیگر حضرات صحابہ کرام سے منقول ہے کہ یہ حضرات کہتے تھے کہ اس آیت کے اندر یہی بتانا مقصود ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور تابعین میں سے بھی ابن سیرین اور ابو العالیہ اور قتادہ اور حضرت عطا ابن ابی رباح کی بھی یہی رائے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک تفسیر کے مطابق اس آیت میں قد افلح من تزکا میں صدقہ فطر دینا مراد ہے۔ اس میں اللہ نے کہا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے صدقہ فطر ادا کیا، لہذا اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور احادیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں اور واضح طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقہ فطر میں ایک کھجور، ایک سا کھجور، سا ایک مقدار ہے، پیمانہ ہے، فرمایا کہ ایک سا کھجور یا ایک سا جو کو فرض کیا ہے ہر غلام اور آزاد مرد ہو یا عورت، بچے ہو کہ بوڑھے، اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرے کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک بار رمضان کے اخیر میں اعلان فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو، اپنے روزوں کی زکوٰۃ نکالو۔ یہ سن کر لوگ تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ روزوں کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں اہل مدینے میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے یہ بصرے کے بھائیوں کو تعلیم دیں۔ یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ صدقہ فطر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر مرد و عورت اور آزاد اور غلام پر 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا آدھا سا گیہوں فرض کیا ہے۔ بہرحال اس سے بتانا یہ ہے کہ قرآن میں بھی ایک روایت کے مطابق، ایک تفسیر کے مطابق اس کا حکم موجود ہے اور احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کا حکم موجود ہے۔ یہاں پر یہ بحث ہے علماء کے درمیان میں کہ صدقہ فطر کیا درجہ رکھتا ہے۔ اتنی بات تو ہے کہ تمام علماء اور ائمہ کے نزدیک یہ لازم ہے، لیکن یہ لازم کس درجے کا لازم ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علماء احناف کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، اس لیے ہر صورت کے اندر اس کو دینا چاہیے جو بھی آدمی دینے کی قابلیت اور استطاعت رکھتا ہے۔ حضرات، صدقہ فطر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ صدقہ چونکہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے دن مشروع ہے، اس لیے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ فطر کے معنی آتے ہیں افطار کرنا، اور رمضان کے ختم پر روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم کھانے اور پینے کی اللہ کی طرف سے اجازت پا لیتے ہیں، اس لیے رمضان کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں اور اس صدقے کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کیوں مشروع ہوا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث کے اندر یہ ایک وضاحت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ صدقہ فطر روزے دار کے لیے فضول باتوں اور لغو اور بے تکی باتوں اور فحش کاموں کے اثرات سے پاکی کا ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر محتاجوں کے کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس حدیث پاک میں صدقہ فطر کی مشروعیت کی 2 حکمتیں بتائی۔ ایک تو یہ بتایا کہ روزوں کو فضول باتوں، لغو باتوں، فحش کاموں کے اثرات سے پاک کرنا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں زبان سے لغو اور فضول باتیں بھی کر لیتے ہیں اور دیگر اعضاء و جوارح سے خلاف شرع باتیں بھی صادر ہو جاتی ہیں، اور مختلف قسم کی وہ باتیں جو نہیں ہونی چاہیے کبھی انجانے میں اور کبھی جان بوجھ کر ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قسم کی جو تمام باتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات، یعنی ان گناہوں کے اثرات، یا گناہ نہ بھی ہو تو جو برائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدقہ فطر کو مقرر کیا۔ صدقہ فطر جب آدمی ادا کرتا ہے تو اس کے یہ سارے غبار اور گندی باتوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری حکمت اس کے اندر یہ بتائی کہ اس میں غریب اور مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہے۔ جب عید آتی ہے مسلمانوں کی تو وہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس عظیم خوشی کے دن میں اپنے رشتہ داروں، دوست اور احباب اور پڑوسیوں میں جو لوگ محتاج ہیں، بے کس ہیں،
ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شامل کر لینا، بلکہ ان کو بھی خوشی منانے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے اور فطرت انسانی کا تقاضا بھی ہے۔ لہذا حکم دیا گیا کہ عید کو جانے سے پہلے پہلے صدقہ فطر مساکین کو دے دیا جائے، ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے، تاکہ وہ بھی عید کریں اور ان کے بچے بھی خوشی منائیں، ہمارے ساتھ وہ بھی خوش خوش نظر آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے تو اچھے کپڑے پہنے ہو اور ہمارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہو لیکن آزو بازو یا اپنے رشتہ داروں میں، محلے کے لوگوں میں غریب لوگ اور غریب لوگوں کے بچے ہمیں تکتے رہیں اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں۔ یہ اسلامی فطرت بھی نہیں، انسانی فطرت بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر یہ صدقہ فطر واجب کر کے ان کو ہماری عید کے اندر شامل کر لیا کہ تم بھی عید کے اندر شامل ہوں گے، تم بھی اچھے کپڑے پہنیں گے، تم بھی اچھے کھانے کھائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کس قدر حکیمانہ ہوتی ہیں اور اس کے ایک ایک حکم میں کئی کئی مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے صدقہ فطر سے ایک طرف روزوں میں ہونے والی لغویات اور فضولیات اور غلط حرکات کا تدارک کیا جا رہا ہے، ان کو پاک کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف محتاجوں اور بے کسوں کی عید کا سامان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے اندر شریک رہے اور عید منائے۔ حضرات، اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ امام شافعی اور بعض ائمہ کے نزدیک ہر اس مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا سامان موجود ہو۔ جس آدمی کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا عید کے دن کا سامان موجود ہو، امام شافعی کہتے ہیں اور بھی بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اور علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 87 گرام سونا ہو یا 612 گرام 360 گرام چاندی ہو، یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو۔ جس کے پاس بھی اتنا موجود وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اور وہ نصاب اس کی ضروریات سے زائد ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علماء احناف نے جو کہا کہ جس آدمی کے پاس نصاب کے برابر موجود اور وہ نصاب زائد ضروریات ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیں۔ ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب پر 1 سال گزرنا شرط ہے۔ جب 1 سال اس مال پر گزر جائے گا تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر کے لیے نصاب پر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینے کی ہے۔ نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا، لیکن فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تو 1 سال گزرنے کے بعد جو ہے واجب ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر اسی دن بھی اگر کسی کے پاس مال آ گیا یعنی صبح صادق سے پہلے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے 2 دن پہلے آیا، 4 دن پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، یا 2 مہینے پہلے آیا، 4 مہینے پہلے آیا، تو بہرحال ہر صورت کے اندر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں یہ شرط ہے کہ وہ مال نصاب کا
بڑھنے والا ہو، نامی ہو، بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، جیسے سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت. مگر صدقے فطر والے نصاب میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ بڑھنے والا ہو. بڑھنے والا ہو تو بھی اور بڑھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں بھی صدقے فطر آدمی پر واجب ہو جاتا ہے جبکہ وہ ضروریات سے زائد. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص کے پاس ٹی وی موجود ہے. ٹی وی زائد ضرورت چیز ہے، ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے. اگرچہ ٹی وی والے پر زکوٰۃ تو نہیں آتی کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر صدقے فطر واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ صدقے فطر کے نصاب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو. اس مثال سے آپ دیگر اور چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ صدقے فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد نصاب کا مالک ہو. اور نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا میں نے بیان کر دیا تھا، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا زائد ضرورت سامان. جس آدمی کے پاس بھی اتنا موجود ہے اس کے اوپر صدقے فطر واجب ہے، اگرچہ اس پر 1 سال نہ گزرا ہو اور اگرچہ وہ مال تجارت کا اور بڑھنے والا نہ ہو. اس کے بعد ایک بات یہ سمجھیے کہ عورت بھی اگر صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقے فطر بھی اس کے اوپر واجب ہے. لہذا عورت اپنے مال سے اپنا صدقے فطر ادا کرے گی. عورت کا صدقے فطر شوہر کے ذمہ نہیں ہے. عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا صدقے فطر تو شوہر کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ، امام ثوری، امام ابن المنذر، ان سب کا مسلک یہی ہے کہ عورت اپنے مال کی جیسے زکوٰۃ دے گی اسی طرح صدقے فطر بھی اسی کے اوپر واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کا صدقے فطر دے دے تو جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر اس کی اجازت سے دے دے تو یہ بالاتفاق جائز ہے، اس کے اندر کوئی شبہ کی بات نہیں. اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا صدقے فطر شوہر نے ادا کر دیا تو اس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا صدقے فطر ادا نہ ہوگا. لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کا صدقے فطر اس کی اجازت کے بغیر بھی دے دیا تو یہ درست اور جائز ہے، اور بہت سے ائمہ نے اسی پر فتویٰ دیا ہے. نابالغ اولاد جو ابھی بالغ نہیں، اس کے بارے میں صدقے فطر کا کیا حکم ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے کہ نابالغ اولاد اگر مالدار ہے تو اس کا صدقے فطر خود اس کے مال سے ادا کیا جائے گا، اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو باپ اپنی طرف سے اس کو ادا کرے گا. مالدار ہے تو خود اسی کے مال سے دیا جائے گا، اور اگر مالدار نہیں ہے یعنی بچوں کے پاس مال نہیں ہے، وہ نابالغ ہے، تو پھر باپ کے ذمہ ہوگا کہ باپ ان کا صدقے فطر جیسے اپنا ادا کرے گا اسی طرح ان کا ادا کرے گا. اور بالغ بچوں کی طرف سے دینا باپ پر لازم نہیں. اگر وہ خود مالدار ہیں تو وہ خود ادا کریں، اگر مالدار نہیں تو ان پر بھی واجب نہیں. اور اگر باپ اپنی طرف سے بالغ اولاد کا بھی صدقے فطر دے دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقے فطر میں کیا چیز دے سکتے ہیں اور کتنا دینا چاہیے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر چند چیزوں سے صدقے فطر نکالا جاتا تھا. کھجور دیتے تھے، پنیر دیتے تھے، جو دیتے تھے، کشمش دیتے تھے.
اور ان سب کا ایک ایک سا دیا کرتے تھے. کھجور کا ایک سا، پنیر کا ایک سا، اسی طرح کشمش سے ایک سا. یہ رواج تھا، احادیث کے اندر اس کی تصریح موجود ہے. پھر اس کے بعد جب گیہوں کا دور شروع ہوا اور اس کا عام رواج ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھجور کے ایک سا کا مقابلہ گیہوں کے آدھے سا سے ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ گیہوں مہنگی ملتی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ اگر آدھا سا گیہوں کا دے دیں تو کافی ہے. لہذا اکثر صحابہ و تابعین نے اسی کو اختیار فرمایا. البتہ بعض صحابہ نے حضرت امیر معاویہ سے اختلاف بھی کیا اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم گیہوں سے بھی ایک سا ہی دیں گے. لہذا یہ مسئلہ اختلافی ہے. احناف نے بھی حضرت امیر معاویہ کے قول پر عمل کو اختیار کیا ہے، لیکن امام شافعی نے دوسری بات کو لیا ہے کہ ان کے پاس نصف سا کے بجائے ایک سا پورا دینا چاہیے. لہذا گیہوں ہمارے نزدیک نصف سا یا اس کے برابر کی قیمت صدقے فطر میں دینا ہے. اب رہی یہ بات کہ نصف سا آج کے حساب سے کتنے کلو کا ہوتا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے اوزان شرعیہ میں اس کی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آدھا سا پونے 2 سیر کے برابر ہوتا ہے. آدھا سا پونے 2 سیر کے برابر ہوتا ہے، اور اس کو اگر کلو گرام کے حساب میں تبدیل کیا جائے تو پونے 2 کلو سے کچھ کم ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ احتیاطاً پونے 2 کلو دے دینا چاہیے. اگرچہ واجب ہوتا ہے پونے 2 کلو سے کچھ کم، لیکن وہ کچھ کم کے بجائے پورا کر کے پونے 2 کلو احتیاطاً دے دیے جائے. اور جو گیہوں خود استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے پونے 2 کلو کی قیمت دینی چاہیے. اب اس کا حساب خود لگایا جائے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں گیہوں، اس کی کیا قیمت ہے، یا عام طور پر جو چلتی ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور اس کو کیلکولیٹ کیا جائے پونے 2 کلو کے لحاظ سے. اس کے بعد میں یہاں صاحب حیثیت لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہو، ماشاءاللہ ایسے ہم میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ گیہوں سے بھی ایک سا ہی دے دیا جائے. اور ایک سا ہوتے ہیں 3.5 کلو. لہذا 3.5 کلو گیہوں یا 3.5 کلو گیہوں کی قیمت دے دے. اس لیے کہ جیسے میں نے اوپر اشارہ دیا کہ صحابہ میں بھی بعض حضرات گیہوں کے اندر بھی ایک سا ہی دیا کرتے تھے، بلکہ بعض صحابہ نے اسی پر اصرار بھی کیا ہے. اور امام شافعی وغیرہ نے بھی اس سلسلے میں یہی قول اختیار کیا ہے. اس لیے اگر وسعت والے لوگ، صاحب ثروت لوگ آدھا سا دینے کے بجائے، یعنی پونے 2 کلو گیہوں دینے کے بجائے یا اس کی قیمت دینے کے بجائے 3.5 کلو کی قیمت دے دیں یا 3.5 کلو گیہوں دے دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. جیسا کہ نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے جب لوگوں پر وسعت دیکھی تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا اما اذا وسع اللہ فاوسعوا اوتوا صاعا من بر او غیرہ. انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے وسعت دے دی ہے تو تم بھی وسعت کرو، لہذا گیہوں اور دوسری اور چیزوں سے بھی ایک ایک سا ہی نکالا کرو. لہذا صاحب حیثیت لوگوں کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہوئے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایک طرف اگر دینے والے کی صلاح و فلاح میں اضافہ ہوگا تو آخرت کے لحاظ سے بلندی ہوگی، تو دوسری طرف لینے والے فقراء کا بھی دنیاوی اعتبار سے زیادہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ صاحب ثروت لوگوں سے ایک اور گزارش بھی ہے، وہ یہ کہ آج کل کے لحاظ سے گیہوں کی قیمت
کھجور کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت کم ہے. اور جیسے کہ آپ کو اوپر میں نے بتایا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کے اور پنیر کے اور مختلف چیزوں کے دینے کا رواج تھا، کشمش کے دینے کا رواج تھا. لہذا کھجور دینے کا جو رواج احادیث میں ملتا ہے، اس کے پیش نظر اگر اہل ثروت حضرات عید کی خوشی کے موقع پر ذرا ہمت کر کے فقراء اور مساکین کو 1 سا کھجور یعنی 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت دے دیا کرے تو بہت اچھا ہوگا. اس سے ایک طرف یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سنت جاری ہوگی اور دوسری طرف فقراء کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. اور جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے تو یہ ہماری آخرت کا بہترین سودا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر عید کے دن تو بہرحال عید سے پہلے دے کر نکلنا ہے. جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا، نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ مقبول ہے، اور جو بعد میں ادا کرے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے. لہذا عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ دینا چاہیے. اور اب لاک ڈاؤن کے موقع پر آپ عیدگاہ نہیں جا رہے، لیکن بہرحال جب آپ نماز کی تیاری کریں تو اس سے پہلے اس کو ادا کر دیں. اگر کسی نے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، بعد بھی بہرحال اس کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر صدقہ فطر عید سے 2 دن 3 دن 4-5 دن پہلے ادا کر دیں تو اور بھی اچھا ہے، تاکہ اس میں مساکین و فقراء کے لیے سہولت ہو کہ وہ اپنی ضروریات کا سامان پہلے سے کر سکے اور اس کا انتظام کر سکے. حضرات صحابہ کا معمول بھی بخاری شریف کے اندر یہی لکھا ہے کہ وہ 1-2 دن پہلے صدقہ دے دیا کرتے تھے. اکثر عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس نے روزہ رکھا ہو، اور جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں. ایک بے اصل بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے. اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، اگر جان بوجھ کر نہیں رکھا تو وہ تو گنہگار ہے، بلا عذر نہیں رکھا تو وہ گنہگار ہے، اور اگر کسی عذر سے نہیں رکھا تو گنہگار تو نہیں. لیکن ہر صورت کے اندر صدقہ فطر واجب ہے. اگر کسی کو ایک عذر ہو تو وہ اس عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کے پاس اگر مال موجود ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے ہی پر صدقہ فطر ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. صدقہ فطر ایک الگ چیز ہے. جس کے پاس بھی نصاب کے برابر مال ہو، جس کی تفصیل ابھی میں نے عرض کی تھی، اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے. صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دینا ہے جن کو زکوٰۃ دینا درست ہے، یعنی فقیر کو، مسکین کو، وغیرہ وغیرہ. جو سید نہ ہو، مالدار نہ ہو. جو تفصیلات زکوٰۃ کے بارے میں آپ سن چکے ہیں وہی ساری تفصیلات یہاں پر بھی موجود ہیں. البتہ غیر مسلم کو دینے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں صدقہ فطر کے. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے. اسی طرح ماں باپ کو یا اولاد کو اور میاں بیوی کا آپس میں دینا یہ بھی جائز نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے. یہ چند تفصیلات تھی صدقہ فطر کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سارے اللہ کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.